ہم انسانوں سے ایک بڑی آئیڈیالوجی کو ماننے والے لوگ ہیں. تو اگر آئیڈیالوجیکلی وہ بندہ اس چیز کا شکار ہو چکا کہ بھاڑ میں جائے لیگیسی, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ہم کسی بڑے سسٹم کا پارٹ ہی نہیں, آپ سمجھ لیں انہیں چونٹیوں کی طرح کچل کے رکھ دیں گی وہ پاور جو اپنے اس چیلنجز سے لڑے کہ ہاں ہم نے جوڑ کے رہنا ہے, ہاں ہم نے بننا ہے, ہاں ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ہاں ہم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ کاٹ کے ٹیکس میں دینا ہو یا محنت میں دینا ہو, ہم اپنی اسٹیٹ کو یا اپنے بڑے کو دیں گے ہی دیں گے, ہاں ہم اپنے قبیلے کے چودھری کو دیں گے ہی دیں گے یہ چیز, چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ ہم اس سسٹم کے بغیر سروائیو کر کے انفرادیت میں کچھ نہیں کر سکیں گے. جس دن ایک ایسا سسٹم آ گیا جو آپ سے زیادہ انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں جڑا ہوا, وہ آپ کو ڈومینیٹ کر لے گا. جس دن یہ سوچ کہ ہم نے ایک اجتماعی لحاظ سے ایک پار بننا ہے, ایک نمائندگی بننی ہے, ایک گھر بننا ہے, یہ بڑا ہے یا پرسنل انٹرسٹ بڑا ہے, یہ دونوں جس دن ٹکرائیں گے نا اور اس میں سے کیا چیز جیتو گی وہی آپ کا مقدر ہوگا. لیکن ایونچولی آپ دیکھ لیں کہ انسانیت کی ساری کالونیز کا ماسٹر اس ٹائم پہ یو ایس اے ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, آپ رو لیں, آپ چیخ لیں, آپ کتابوں کے انبار لگا لیں, آپ چھوٹی موٹی کیمپینز چلا لیں, آپ پروٹیسٹ, آپ مانیں کہ اس ٹائم کے اوپر یو ایس از دا سپر پاور رائٹ. اور وہ پریویلیجز بینگ دا سپر پاور کہ آپ دیکھ لیں وہ جدھر جو چاہے وہ جس طرح چاہے وہ کر رہا ہے. اب اس کے اوپر آپ اپنا اسلامی سوال بھی اٹھا لیں, بھائی کیوں اللہ ان کو برباد نہیں کر رہا, کیوں نہیں ہریکینز بھیج رہا, کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کا آرڈر, اللہ نے جو کائنات کا آرڈر رکھا ہے اس کے اندر ایک محنت کی ویلیو ہے, کلیجے کی ویلیو ہے, کمپرومائز کی ویلیو ہے, سیکریفائس کی ویلیو ہے, ہارڈ ورک گرائنڈ کی ویلیو ہے, کلن نمدو ہاولائی و ہاولائی من عطاء ربی کی ویلیو ہے. اللہ کبھی بھی کسی کا محنت کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. لیکن جو جنگ ہے اس کے اندر اللہ نے کہا کہ تمہیں میں ان کے اوپر ایکسٹرا یارڈ, تمہاری کالونی کو ایکسٹرا یارڈ ایج دے دوں گا اگر تم ان کنتم مؤمنین, انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ایمان کی شرطوں کو پورا کر کے گراؤنڈ پر آ جاؤ, تمہیں کبھی شکست نہیں. ایونچولی وہ اوپر ہے. اب اس کے بیچ کے اندر یوگوسلاویا ایک ملک ہے جو کہتا ہے بھاڑ میں جائے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. آپ مجھے بتائیں دنیا کو کیا فرق پڑ گیا اگر گریس جو ہے وہ ای یو کے اندر کمزور پڑا, جرمنی نے اس کو سیو کیا یا جو بھی کیا, اس کے ہونے سے دنیا کو کیا فرق پڑا. لیکن یو کے ایگزٹ سے ای یو کو فرق پڑا ہے. ایسی بات نہیں, وہ امپورٹنٹ آدمی تھا. اور اگر جرمنی نکلتا ہے ای یو سے سرکار, پھر تو چیخ نکل جائے گی پورے ای یو, کیونکہ اٹس دا جرمنی دیٹ از ہولڈنگ دا انٹائر ای یو رائٹ ناؤ, یورپین یونین. بات یہاں پر یہ ہے, سوویت یونین آف رشیا ٹوٹ کے بکھر کے ختم ہو گیا تو بکھر گیا, آذربائیجان بن گیا, اس میں سے تاجکستان بن گیا, اس میں چیزیں تو بن گئی, چیزیں تو چلتی ہیں گھٹ. بات تو اینڈ کے اندر یہی ہے نا, اٹس اباؤٹ ہولڈنگ آن ٹو سم تھنگ بگ. اسی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو باہر نکالا تھا نا کہ وی بلیو ان سم تھنگ بگر دین ہیومن بینگس. ہم انسانوں سے ایک بڑی آئیڈیالوجی کو ماننے والے لوگ ہیں. تو اگر آئیڈیالوجیکلی وہ بندہ اس چیز کا شکار ہو چکا کہ بھاڑ میں جائے لیگیسی, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ہم کسی بڑے سسٹم کا پارٹ ہی نہیں, آپ سمجھ لیں انہیں چونٹیوں کی طرح کچل کے رکھ دیں گی وہ پاور جو اپنے اس چیلنجز سے لڑے کہ ہاں ہم نے جوڑ کے رہنا ہے, ہاں ہم نے بننا ہے, ہاں ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ہاں ہم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ کاٹ کے ٹیکس میں دینا ہو یا محنت میں دینا ہو, ہم اپنی اسٹیٹ کو یا اپنے بڑے کو دیں گے ہی دیں گے, ہاں ہم اپنے قبیلے کے چودھری کو دیں گے ہی دیں گے یہ چیز, چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ ہم اس سسٹم کے بغیر سروائیو کر کے انفرادیت میں کچھ نہیں کر سکیں گے. جس دن ایک ایسا سسٹم آ گیا جو آپ سے زیادہ انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں جڑا ہوا, وہ آپ کو ڈومینیٹ کر لے گا. آپ اس کو کیسے ختم کرو گے؟ بات لیگیسی کی نہیں ہے, بات ایک نیچرل آرڈر کی ہے کہ جو جس جگہ کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انٹیپڈ ایریے کے اندر, اس انٹیپڈ مارکیٹ میں سے لوگوں کو جمع کیا, اور اس کے بعد وہ تیار ہو گیا کہ وہ جمع جب اس حق کے اوپر ہوئے, انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی دنیا کی, اور انہوں نے 3 سپر پاورز کو ڈاؤن کیا ود ان اے میٹر آف 40 ایئرس. آپ اس کو کیوں, بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس کے, میں یہ نہیں کہتا کمپیریزن نہ لائیں, لیڈر سکندر اعظم نکلا گریس سے, ٹھیک ہے, یونان سے نکلا اور انڈیا تک اپنی سلطنت لے کے آ گیا, الیگزینڈر دا گریٹ جسے کہتے ہیں, وہ بھی نکلا نا. تو فتوحات تو اس کی بھی دیکھ لیں کتنی کم ہے سکندر اعظم کی, کس طرح اس نے ہر علاقے کے اندر اتنے ہزاروں ملکوں پر, شہروں پر, اتنے لاکھوں مربع میل پر اس نے حکومت کی. کیسے جوڑ کے رکھا اس نے, کیسے اس ایک آدمی کے انڈر ایک آدمی بھی غداری کر. بھائی وہ چیز تھی نا, تو وہ وہاں پر پلی بڑی ہوگی نا, وہاں چل رہی ہوگی باتیں نا, بھائی ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے.
تو اس میں سے ایک بندہ ایسا کھڑا ہو گیا جس نے کہا بھائی میں اچیو کروں گا اس کو, میرے خون کے اندر جو تیز ہے, خون کی تیزی ہے نا, وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے اس رائل کورٹ یارڈ کے اندر ایک بادشاہ بن کے رہ جاؤں, نہیں میں جاؤں گا, آئی گو فار اٹ. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے بھائی, آپ اگر کسی چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہو اور وہ چیز بسودہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو, بوسیدہ ہو چکی ہے, اور آپ وہاں پہ چوکڈ فیل کر رہے ہو, آپ ابھی بھی یہ سمجھ لو کہ اگر آپ ایک سسٹم اور یونٹ ہو اور وہاں پہ ظلم و ستم چل رہا ہے, وہ گھر کے اندر لیڈرشپ خراب بھی ہے, نکلنا تو آسان ہی آسان ہے. یا تو آپ کسی اور لیڈرشپ اور سسٹم کا پارٹ بن جاؤ, لیکن یاد رکھنا کسی نہ کسی یونٹ نے کسی نہ کسی دوسرے یونٹ پر ایک قبضہ کرنا ہے, اس کو کانکر کرنا ہے, اس کو گرانا ہے. یہ انسانیت کا نارم ہے. آپ کہو نا اسلام از اے باربیرک ریلیجن, نہیں, اسلام اس نیڈ کو کبھی بھی نیگیٹ نہیں کرے گا کہ انسانیت جو ہے وہ جائے گی آگے لے کے پیغام کو, اپنی آئیڈیالوجی کو, اپنے کلچر کو, اپنے نارمز کو, اپنی ویلیوز کو, اور سب سے بڑی بات اللہ کی بات کو, اللہ کے قانون کو. تو نکلنا ہی نکلنا, آپ روک نہیں سکتے. وہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس کو مل گئی, وہ سارے اکٹھے ہو گئے, وہ پھر چاہ گئے, انہوں نے جیروسلم پھر لے لیا اپنے کنٹرول میں. تو یہ جیروسلم کی بھی ہسٹری آپ دیکھیں تو آتا جاتا رہا ہے, یہ کبھی ایک جگہ ٹکے ہی نہیں ہے کبھی. دس از دا پرفیکٹ ایگزامپل کہ لوگ آتے, یہ ایک مونیومنٹ سٹی تھا, پلیس تھا جہاں پر پاور کو صحیح اسٹرکچرائز کیا جاتا تھا کہ بھائی یہ ہمارے پاس ہے. تو بھائی پوائنٹ یہ ہے کہ جو کہ میں دم سے گھٹا ہوں, جس دن یہ سوچ کہ ہم نے ایک اجتماعی لحاظ سے ایک پار بننا ہے, ایک نمائندگی بننی ہے, ایک گھر بننا ہے, یہ بڑا ہے یا پرسنل انٹرسٹ بڑا ہے, یہ دونوں جس دن ٹکرائیں گے نا, اور اس میں سے کیا چیز جیتو گی, وہی آپ کا مقدر ہوگا. نیشنز اور سیولائزیشنز اور خاندانوں اور جاگیروں کے بیچ میں آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. بھائی میں ایک لون ولف, کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس, میرے پاس 50, میں 50 کروڑ کی پارٹی. اچھا اکیلے ہو, اکیلا ہوں, نہ خاندان ہے, نہ بھائی ہیں, نہ دوست ہیں, نہ کولیگز ہیں, بس ایک انڈیویجول آدمی ہوں, ایک ہی ڈائریکشن میں محنت کی. ہو سکتا ہے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ انڈیویجول ترقی دے سکتا ہے, وہ اس کو کرے حساب کتاب, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دانت کے نیچے تو آئے گا نا. اور یہ والی جو سوچ ہے یہ نہ رومنز میں تھی, رومن امپائر اور پرشین امپائر میں ہی تھی, عرب کے اندر یہ چیز تھی, انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو, وہ فائنڈ کر رہے تھے, وہ انڈیویجولزم کے شکار تھے, یہ سارے اکٹھے تھے, یہ پاورز بن گئے. اب پاور جب وہاں پہنچ گئی تو لڑ رہی تھی ایک دوسرے میں. جس دن ان میں احساس بیدار کیا کسی بڑے آدمی نے آ کے, وہ کنٹیسٹ کرنے آئے, کنٹیسٹنٹ کے اندر انہوں نے 30 سالوں کے اندر ریپلیس کر دیا سب. وہ تیار تھے اپنے انڈیویجول ایشوز کو اپنی کلیکٹیو خیر کے مقابلے میں کرنے. انہوں نے سنسیئرٹی دکھائی, کاز کو جانوں کا نذرانہ پیش کیا, کاز بڑا رکھا, ذات چھوٹی کر لی. تو کاز ورسز کاز جو ہے وہ سنسیئرٹی, اور سنسیئرٹی از کاز, وہ اس کو ڈرائیو کرتا ہے, صبر کرتا ہے. کاز کیا آپ کا, بھائی میں ایک گھر بنانا چاہتا ہوں, میں ایک اچھی فیملی بنانا چاہتا ہوں, میں ایک اچھی آرگنائزیشن, یہ کاز ہے آپ کا. اگر آپ اس سے سنسیئر ہو, اللہ آپ کو پھر بندے بھی اچھے دے گا. اور یہی کاز جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب آپ اپنی اسٹرگل کو اپنے لوگوں کے آگے نہیں لاتے, جب آپ برے وقتوں کا زیادہ, اللہ کہتا ہے نا ان الذکر تنفع المؤمنین, یاد دلایا کرو مسلمانوں کو, مومنین کو, ان کی تاریخ یاد دلایا کرو, ان کو سبق یاد دلایا کرو, ان کو اللہ کی باتیں یاد دلایا کرو, ان کا ایمان بڑھے گا اس سے. ایک آدمی جب قربانیوں کو ذکر نہ کرتا ہو کہ اسٹرگل کو, بات یہی نا, وہ گرینڈیوسٹی جو آپ کے ممبرز کے دل کے اندر کہیں کہیں ختم ہوگی نا. اگر اوپر والے نے ریزن دیا تو نیچے والے کے پاس تو پہلے ریزن ہے چھوڑ کے بھاگنے کا, وہ تو تیار ہے, وہ تو تیار بیٹھا ہے, اس کی تو ڈیفالٹ ویلیو دنیا بہت چھوٹی ہے, اس کی ڈیفالٹ ویلیو ہے کہ, اور اگر نیچے والا دینا چاہتا اور اوپر والا نہیں دے پا رہا, تو یہ تو پیور فرونیت ہو گئی نا, تباہی وہی ہوتی ہے, پیور تباہی. پھر تو آپ سمجھ لیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں, یعنی کہ دونوں کو سنسیئرٹی کے لیے لائن ہونا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ. دونوں, اس کی سنسیئرٹی اپنے لیول کی ہے, اس کی سنسیئرٹی برداشت کی ہے, وسعت کی ہے, پاور ایکسیکیوٹ نہیں کرنے کی ہے, اور باپ بننے والی ہے. اس کی سنسیئرٹی یہ ہے کہ یہ اگر کہیں سے بھی ڈسٹرب, اس کو وسوسہ آ جائے, اس نے وسوسہ ہینڈل کرنا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں نے آپ سے رشتہ قائم کیوں کیا تھا. اصل کیا ہے, اصل کیا تھی آپ کی, اور بھلکے سے, اور وہی لوگ اصل سے غداری اور بے وفائی وہی کرتا ہے جس کی اصل ہی خیانت کے ساتھ سنسیئر نہ. تو اگر کوئی آدمی اپنی اصل سے ہٹ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ یار بڑی بات ہے, کسی نے اس کی اصل ہلا دی ہے. دونوں ہل سکتے ہیں, دونوں ہل سکتے ہیں, یس ڈیفینیٹلی. نہیں, میں بھی اگر اس اصل سے ہٹوں گا
تو وہ آپ دیکھ جائے گا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھنا مشکل ہو جائے گا. جب تک اصل قائم ہے اور اصل چل رہی ہے, اوپر کی جتنی بھی وہ ہوں, آپ کو بس اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں, ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں, ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں, ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں. ٹیم میٹنگز کیوں ہوتی ہے, مشاورت اس لیے ہوتی ہے کہ کلیئرٹی اور ٹرانسپیرنسی دکھائی جاتی ہے. ہم اس لیے کر رہے ہیں, ہم اپنی اصل پہ کھڑے ہیں, ہم غداری نہیں کی. جس وجہ آپ دنیاوی کاز کے مسئلے کے اندر بھی جس وجہ سے آپ نے کمپنی بنائی تھی, گھر بنایا تھا, یہ سسٹم کھولا تھا, اگر آپ اپنی اصل سے ہٹیں گے, دوسرا کھڑا ہو کے کہہ دے گا میں اس وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں جڑا تھا, تم اپنی اوریجنل سے ہٹ گئے ہو اپنی. جب وہ کہے گا, ایک بندہ کہے گا میں بدلے کے لیے آیا تھا, اب بدلہ پیسے میں کنورٹ ہو گیا ہے, تو وہ بولے گا بھائی ہم تو وہ بدلہ لینے آئے تھے, تم یہ پیسے کے پیچھے کیا لگ گئے. پیسہ تو ایک میڈیم تھا, بدلہ اصل تھی, یا غم اصل تھا, یا احساس دلانا اصل تھا, سیکریفائس اصل تھی. تم نے کسی اور چیز, تم نے پاور کو اصل بنا لیا, تو تب اختلافات بڑھیں گے آپ کے.